أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مرشد له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے دل نہیں لگتا محمد بخشا ہن جائے کیڑے پاسے باپ مرے تھے سر ننگا ہوندا ویر مرن
کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالے تے پائی پیاں دے درد بنڈوں دے تے پائی پیاں دیاں باواں سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے دکھیے دی گل دکھیاں پی سندا دکھیے دی گل دکھیاں پی سندا تے سکھیے نو کی خبراں اے سجن جناں دے موتن مارے روندے تک تک قبراں نہ کر بندیاں تو میری میری نہ کر بندیاں تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا پھر مٹی دی ڈیری لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن دے مبارک ہو سے جس دن پھر ملیں گے کہ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء و سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولا کائنات فخر موجودات اللہ کے پیارے امت کے سہارے بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بھائیو دوستو عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک کامل ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا وجاہدوا، پھر ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے گراں قدر خدمات سرجام دی ہیں۔ صحابہ کرام اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے حبیب کی خوشنودی کے لیے صبر و تحمل، بردباری، قربانی، ایثار، عزیمت، استقلال، صحابہ کرام نے ایسے شاندار مظاہرے کیے کہ قیامت تک لوگ صحابہ کرام کی مثالیں بیان کرتے رہیں گے۔ ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا، اس قدر مضبوط تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے جو دین اسلام کو سینے کے ساتھ لگایا، اس کامل اور مکمل ایمان کے ساتھ جس جگہ پر کھڑے ہو گئے، زمین تو ہل سکتی تھی، پہاڑ ہل سکتے تھے، لیکن صحابہ اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکتے تھے۔ تاریخ اسلام کے چہرے پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو صحابہ کرام کے ایسے شاندار مظاہرے، ان کی استقامت آپ کو نظر آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما میرے حضور کے صحابی ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ امیر المومنین نے مدینہ سے روم کے علاقے میں ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا سپہ سالار، اس کا چیف حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بنا دیا۔ آپ چلتے چلتے روم کے علاقے میں پہنچے، جنگ ہوئی تو کافی زیادہ کفار صحابہ کرام کے ہاتھوں مارے گئے۔ بالآخر کچھ صحابہ اور حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کو پکڑ لیا گیا۔ جب ان کو پکڑا گیا تو بادشاہ سلامت، بادشاہ کہنے لگا کہ عبداللہ کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا جائے۔ اب سنیں، صحابہ کرام کی استقامت دیکھیں، اور صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر، کس قدر مشکل حالات سے، کفار سے، یہود و نصارہ سے ٹکرا کر قربانیاں پیش کر کے دین اسلام کو اس امت تک پہنچایا۔ حضرت عبداللہ کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اب تیروں کی بارش کی جائے، تیر چلائے جائیں، کوئی تیر حضرت عبداللہ کے جسم کو لگنے نہ پائے، قریب سے گزارے جائیں، ڈرایا جائے، خوف و ہراس کے اندر مبتلا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ کو لٹکا دیا گیا، تیر چلائے گئے۔ حضرت عبداللہ اس کے باوجود مسکرا رہے ہیں، وہ تیر چلا رہے ہیں، عبداللہ مسکرا رہے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا ایسے بات نہیں بنے گی، اس نے کہا کڑھائی کے اندر تیل ڈالا جائے، اس کے نیچے آگ جلائی جائے۔ جب تیل کھولنے لگا، ایک صحابی کو اٹھایا، اس کڑاہ کے اندر ڈال دیا گیا، وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ دوسرے صحابی کو اٹھایا، اس کڑاہ کے اندر ڈال دیا، وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ کو پکڑا جائے اور کڑاہے کے پاس کھڑا کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ ابھی عیسائیت قبول کر لیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں، دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ تجھے اس کڑاہ کے اندر ڈال کر تجھے بھی تیرے ساتھیوں کی طرح خاک بنا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ کہا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اب بادشاہ کے ماننے والے بادشاہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ عبداللہ رو رہے ہیں،
بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ کو میرے پاس لایا جائے۔ حضرت عبداللہ کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اعلان کریں، آپ کو کڑاہ کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، اعلان کریں، سید قبول کر لیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل بھی ہے اور دلوں پر نقش کرنے کے بھی قابل ہے۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ بادشاہ مجھے تیروں سے ڈراتے ہو، کبھی کڑاہ میں ڈالنے سے ڈراتے ہو، مجھے موت سے ڈراتے ہو، موت کا ڈر، وحشت، خوف و ہراس میرے دل کے اندر تم ڈالنا چاہتے ہو۔ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میری گردن اتار دو گے، اس لیے نہیں رو رہا تم کڑاہ کے اندر ڈال دو گے، اس لیے نہیں رو رہا کہ میں تم سے ڈر گیا ہوں۔ اے بادشاہ ابھی مجھے کڑاہ کے اندر ڈال دو گے میں مر جاؤں گا، ابھی کڑاہ کے اندر ڈال دو گے میں جام شہادت نوش کر جاؤں گا، لیکن یاد رکھو جس ہم نبی کے غلام ہیں، جس نبی کے نوکر ہیں، اس نبی نے فرمایا ہے جب کوئی میرا امتی جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میرا اللہ اس کو جنت کے اندر اس کا مقام بھی دکھا دیتا ہے۔ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے میرا اللہ اس کو اپنا دیدار بھی عطا فرماتا ہے۔ اے بادشاہ مجھے کڑاہ کے اندر ڈال دے، مجھے پھانسی لٹکا دے، میری گردن اتار دے، میں مر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے بل احیا ولکن لا تشعرون، تجھے شعور نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جو میرے راستے میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا، بل احیا، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، آنسو اس بات کے ہیں، تو مجھ پہ ظلم کرے گا، کڑاہ کے اندر ڈال کر یا گردن اٹھے گی، میری گردن کو تن سے جدا کیا جائے گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن اے بادشاہ کاش کہ میرا رب مجھے 1000 بار زندگی دیتا، ہر بار میں نبی پاک کی ناموس پر، ہر بار تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر، ہر بار میں دین اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا۔ میں نے 1400 سال کے بعد قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اے اقبال یہ بتا کہ عبداللہ اس وقت بادشاہ کے سامنے، کفار کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کر رہا تھا، یہ اعلان کیوں کر رہا تھا؟ اس کے سامنے موت تھی، پھر ڈرایا کیوں جا رہا تھا؟ وہ ڈر کیوں نہیں رہے تھے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 1400 سال کے بعد قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ کا قلم اٹھا، آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ کے پاس ایک ہی بات تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے سب لوح قلم تیرے ہیں۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کو ہم تک کیسے نہیں پہنچایا؟ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دعوت دی، یہ میرے حضور کا پیغام ہے، قبول کر لو۔ دوسرے صحابی نے تابعین تک پیغام پہنچا دیا، تابعین نے تبع تابعین تک پیغام پہنچا دیا، تبع تابعین نے مجتہدین تک پیغام پہنچا دیا۔ ایسے دین نہیں پہنچا کہ وہ تبلیغ کرتے گئے، دین ہم تک پہنچتا گیا۔ اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یار آپ ابھی چلے جائیں، اللہ سب کو مکے میں لے جائے، اللہ سب کو مدینے میں لے جائے، آپ مکے اور مدینے کے قبرستان کا سروے کیجئے، 1,44,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے، آپ کو وہاں پر 10,000 صحابہ کی قبریں بھی نہیں ملیں گی۔ مکہ اور مدینہ میں 10,000 صحابہ کی قبریں بھی نہیں ملیں گی۔ باقی بتاؤ 1,34,000 صحابہ کہاں گئے؟ 1,34,000 صحابہ رب کا قرآن لے کر، حضور کا فرمان لے کر، دین اسلام کو لے کر، میرے حضور کی شریعت لے کر، میرے حضور کی سنت کو لے کر، قول خدا، قول مصطفیٰ کو لے کر صحابہ کرام مکہ اور مدینہ کی سرزمین تک محدود نہیں رہے، بلکہ صحابہ کرام نے مکہ جیسی عظیم دھرتی کو بھی چھوڑا، صحابہ کرام نے مدینہ جیسی مقدس دھرتی کو چھوڑا۔ یار دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشکل ترین اگر کوئی چیز چھوڑنا ہے
تو میرے حضور کا روزہ مبارک ہے۔ صحابہ کرام نے میرے حضور کی صحبت کو چھوڑا، صرف اللہ کا قرآن لے کر، حضور کا فرمان لے کر، کہاں روم، کہاں ایران، کہاں کیسر و کسرا، اور کہاں قسطنطنیہ کا دروازہ، اور کہاں کشمیر کی وادیاں، اور کہاں جناب عراق کے وہ جناب یمن کا علاقہ، کہاں پھر چلتے چلتے افریقہ کے جزیرے، دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں پر صحابہ کرام نہیں پہنچے؟ کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ صحابہ کرام نے میرے حضور کی صحبت کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا۔ یار امام حسین نے اپنے نانا کو روزہ کیوں چھوڑا تھا؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، حضرت بلال نے میرے حضور کے دنیا سے ظاہری وصال کے بعد مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ مدینہ چھوڑ کر حضرت بلال ملک شام میں کیوں چلے گئے؟ سال کا عرصہ گزرتا ہے، میرے حضور نے فرمایا بلال میرے جانے کے بعد میرا شہر ہی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال کیوں گئے تھے؟ حضرت بلال سے سوال کیا گیا، بلال آپ نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، آپ کا تو اس وقت جوانی تھی جب میرے حضور مکہ کے اندر لا الہ کا اعلان کر رہے تھے، اے بلال آپ امیہ بن خلف کی وہ ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، میرے ساتھ نبی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اب مدینہ سے زیادہ مقدس ترین جگہ کائنات میں کوئی نہ تھی، لیکن آپ نے اس سے آگے ملک شام کی ہجرت کیوں کی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت بلال فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے میں نبی کے پڑوس میں رہ سکتا تھا، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کے ادا کرنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں پہ ایک نماز ادا کر کے 50,000 نمازوں کا ثواب بھی لے سکتا تھا، لیکن میں نے مدینہ اور نبی پاک کا روزہ اس لیے چھوڑا ہے کہ جو مشن، جو سیرت میرے نبی پاک لے کر آئے تھے، میں مدینہ سے لے کر چلتے چلتے ملک شام تک اس کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کون نہیں جانتا؟ ہر بندہ ہی جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے، ہر بوڑھا جانتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ میرے حضور جب ہجرت کر کے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں میرے حضور نے قیام کیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے، ابو ایوب انصاری اگر یہ چاہتے کہ میرے حضور نے اس جگہ پہ قیام کیا تھا، اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر کی ٹکٹ لگا کر بیٹھ جاتے کہ میرے حضور نے گھر میں میرے حضور نے قیام کیا تھا، اس لیے آنے والے جتنے بھی ہیں میرے گھر میں داخل ہوں گے، میں درم و دینار لوں گا، پھر داخل ہونے دوں گا، پھر زیارت کرنے دوں گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے لیے اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ بات بڑی آسان تھی، قیامت تک آباد رہتے، قیامت تک دنیا آتی، نذرانے پیش کرتی، نذرانے پیش کرنے کے اپنے آسائش کی، سکون کی، راحت کی، آرام کی زندگی گزارتے۔ مگر حضرت ایوب انصاری نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ حضرت ایوب انصاری نے مسجد نبوی کو کیوں چھوڑا؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے میرے حضور کا روزہ مبارک کیوں چھوڑا؟ کیوں استنبول کے دروازے پہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر بنی ہے؟ ان سے سوال کیا گیا، اے ابو ایوب انصاری آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، جو مشن، جو نظریہ، جو کاز، جو سیرت، جو دین اسلام اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، میں اس کو قسطنطنیہ کے دروازے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کی یہ کوئی معمولی سی قربانی ہے؟ آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ابھی کل ایک مولانا طیب صاحب ہیں ہمارے قصور کے، وہ روزہ مبارک سے ہو کر واپس مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے وائس کر کے کہنے لگے حضرت دعا کریں، حضور کا روزہ چھوڑا ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، رو رو کے نڈھال ہو چکا ہوں، یار 1450 سال کے بعد میرے حضور کے روزے پر کوئی جائے وہ رو رو کے نڈھال ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام تو وہ آپ نے نبی پاک کو دیکھا نہیں، سنا ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، صحابہ کرام سے میرے حضور کا حسن کو سنا ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے تو میرے حضور کو دیکھا تھا، حضرت بلال نے تو میرے حضور کو دیکھا تھا، ایسے دیکھا تھا کہ میرے حضور سامنے ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام دیدار کیا کرتے تھے، صحابہ کرام دیدار بھی ایسے کیا کرتے تھے
کہ اگر کسی کی نظر میرے حضور کی واللیل کی زلفوں پہ پڑ گئی وہ واللیل کی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا، کسی کی طٰہٰ کی جبیں پر پڑ گئی وہ طٰہٰ کی جبیں دیکھتا رہ گیا، اور کسی کی ما زاغ البصر کی آنکھوں پہ پڑ گئی وہ ما زاغ البصر کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، اور کسی کی وما رمیت اذ رمیت والے ہاتھوں پہ پڑ گئی وہ میرے حضور کی ہاتھ ہی دیکھتا رہ گیا، اور کسی کی اگر نظر میرے حضور کے لہجوں پہ پڑ گئی، میرے حضور کے انداز بیاں پہ پڑ گئی وہ میرے حضور کا انداز بیاں ہی دیکھتا رہ گیا۔ صحابہ کرام نے تو اس طرح دیکھا تھا کہ میرے حضور کے حسن میں، میرے حضور کی سیرت میں، میرے حضور کی محبت میں، میرے حضور کے عشق میں اس قدر مگن ہو جاتے تھے کہ دنیا بھول جاتی تھی۔ صحابہ کرام ایک ہی بات کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اشارے کی ضرورت ہے، آپ کا اشارہ ہوگا ہماری گردنیں تن سے جدا ہو جائیں گی۔ یہ صحابہ کرام نے قربانیاں دے کر دین اسلام کو امت تک پہنچایا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ یہ سن کر 1400 سال پہلے آپ تصورات کی دنیا میں جائیں، جنگ احد ہوئی، جب جنگ احد ہوئی میرے حضور واپس پلٹے، واپس تشریف لائے، صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ کسی صحابی کا بازو نہیں تھا، کسی صحابی کی ٹانگ ہی نہیں تھی، کسی صحابی کے چہرے پہ زخم، پورا جسم صحابہ کرام کا زخموں سے چور تھا۔ اسی حالت میں واپس آ کر ابھی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ حضرت جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی جہاد کر کے آئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ ابھی واپس پلٹے ہیں، دوبارہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ دوبارہ جنگ کرنے کے لیے چلے جائیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اب حالت دیکھیں، یار کسی کا بازو نہیں، ہمارے چھری لگ جائے برداشت نہیں ہوتی، صحابہ کرام کی استقامت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امی سے فرمایا، جبریل آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی حالت دی؟ یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کی انگلیاں نہیں ہیں، یہاں ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، ان کا خون بہ رہا ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، صحابہ کرام تڑپ رہے ہیں، جی یا رسول اللہ یہ سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ واپس پلٹے، اللہ کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ نبی پاک کی صحابہ کی تو یہ حالت ہے۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا، جبریل دوبارہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو اللہ کا حکم ہے جہاد کے لیے نکلو۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، بار بار نہیں فرمایا، ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، میرے حضور کے غلاموں اللہ کا حکم آ گیا ہے، دوبارہ جہاد کے لیے نکل پڑو۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میری ٹانگ نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے بازو نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے پاؤں کی انگلیاں نہیں ہیں، میں چل نہیں سکتا، تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ سب صحابہ نے یک زبان کہا، یا رسول اللہ صرف آپ کا اشارہ ہوگا ہم اپنے گردن میں کٹا دیں گے۔ صحابہ کرام چل پڑے، جب صحابہ چل پڑے تیسری بار جبرائیل امی آ گئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم تھا، آپ کا فرمان تھا، آپ کے غلام چل پڑے ہیں، جب آپ کے صحابہ چل پڑے ہیں اب آپ نے جہاد کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ چکے ہیں۔ یا اللہ کے نبی کے صحابہ کیوں آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟ ان کے دلوں میں ایمان تھا، وہ ہماری طرح نہیں تھے۔ ہم گلیوں کے اندر کھڑے ہو کر کبھی کسی کی چغلیاں کرتے ہیں، کبھی کسی کی غیبتیں کرتے ہیں، کبھی علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی علماء پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، کبھی علماء کرام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، تنقید کی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم وہی زمانہ دوبارہ پلٹ سکتا ہے اگر ہمارے اندر سے غیبتیں ختم ہو جائیں، چغلیاں ختم ہو جائے، جھوٹ ختم ہو جائے، فراڈ ختم ہو جائے، غیبتیں ختم ہو جائیں، یہ ساری بدگمانیاں جب ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی ہمارا ایمان مکمل ہوگا، پھر دنیا کا کوئی کافر آپ کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں غیبتوں سے بچنا ہوگا، چغلیوں سے بچنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، فرار سے بچنا ہوگا، کمینگی کی انتہا سے بچنا ہوگا، علماء کو تنقید کا نشانہ بنانے سے بچنا ہوگا۔ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ، خلوص ایمان کے ساتھ
اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی بات کرنا ہوگی، اسلام کی بات کرنا ہوگی، سنت کی بات کرنا ہوگی، شریعت کی بات کرنا ہوگی، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو دین اسلام کے راستے پہ لانا ہوگا۔ یار ہم نے دوسروں کو کیا کہنا تھا، کسی کے بچوں کو کیا سمجھانا تھا؟ اگر اپنی اولاد کی طرف نظر اٹھائیں تو ہماری اپنی اولادیں بے نماز ہیں، ہماری اپنی اولادیں ساری رات فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں۔ کون سی بے حیائی ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہو رہی؟ یہ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ پاکستان کی دھرتی پر صرف نظام مصطفیٰ رائج ہوگا۔ پاکستان تو اس لیے بنایا تھا کہ اس ملک کے اندر قال اللہ و قال الرسول کی بات ہوگی، مگر یہاں پر اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی من مرضی کے مطابق، میری مرضی کے خلاف، میرے لیڈر کی مرضی کے خلاف ایک بات برداشت نہیں ہے۔ مگر آج میرے حضور کی سنت کے، شریعت کے، دین اسلام کے پرچمے اڑا دیے گئے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی، یہ خطبہ، یہ واعظ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے اس کان سے سن لیا، اس کان سے بات کو نکال دیا۔ یہ سننے کا مقصد یہ ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، سننے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سنتوں کو، صحابہ کرام کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اپنے اندر سے ہر وہ چیز جو ہمیں معاشرے کے اندر برائی کی طرف مائل کرتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ میرے حضور کے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما میرے حضور کے غلام ہیں۔ میرے حضور نے خود ان کی تعریف فرمائی، میرے حضور نے خود ان کی تعریف فرمائی۔ تعریف کیسے فرمائی؟ میرے حضور نے فرمایا کہ مکہ کی دھرتی پر حضرت مصعب بن عمیر سے زیادہ خوبصورت زلفوں والا، خوبصورت پوشاک والا، خوبصورت چہرے والا، میرے حضور فرما رہے ہیں، حضور کا فرمان نقل کر رہا ہوں، یہ میرے حضور فرما رہے ہیں، خوبصورت زلفوں والا، خوبصورت لباس والا، خوبصورت کھانا کھانے والا، 400 دینار کا وہ کپڑا پہنتے تھے۔ ایک سوٹ یہ لاکھ روپے کا بنتا ہے، ایک سوٹ ایک وقت میں 400 دینار کا پہنتے تھے۔ مہنگی ترین خوشبو استعمال کرتے تھے، جو خوشبو استعمال کرتے تھے، استعمال کر کے جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ میرے حضور ایک دن حضرت زید بن ارقم کے گھر میں تشریف لے گئے، حضرت مصعب بن عمیر وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اب حضرت مصعب بن عمیر کی اور میرے حضور کی یہ پہلی ملاقات تھی، پہلی ملاقات تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر اپنے آپ کو مکہ کی دھرتی پر سب سے زیادہ خوبصورت ترین سمجھے تھے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت زلفوں والا مکہ کی دھرتی پر بھی کوئی نہیں ہے، خوبصورت پوشاک والا بھی کوئی نہیں ہے، خوش خوراک بھی کوئی نہیں ہے، خوبصورت اور مہنگی ترین خوشبو استعمال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی نظریں جب میرے حضور کے بددعا پہ، مکھڑے پہ پڑی تو حضرت مصعب بن عمیر دیکھتے ہی رہ گئے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ میرے حضور سے کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ میرے حضور فرمانے لگے کہ میرا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج آپ کو دیکھا ہے تو میری انتہا ہو گئی۔ مجھے حسن پر ایک بات یاد آئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام بھی محمد تھا، جن کا نام محمد تھا۔ یہ نام محمد رکھنا بھی درست ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر اس نام کی قدر بھی کی جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا نام محمد تھا۔ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزرا کرتے تھے نا تو لوگ اس وقت کا انتظار کیا کرتے تھے کہ یہاں سے امام محمد، ابھی شاگرد تھے کہ بچے تھے، 9-10 سال کی عمر، امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ گھر سے نکلتے تو لوگ دروازے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ ہم نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے زیارت کرنی ہے۔ جب لوگ زیارت کرتے تھے تو بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے پڑھنے کے لیے، آپ سبھی شاگردوں کو سامنے بٹھایا کرتے تھے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے بٹھایا کرتے تھے، پیچھے بٹھایا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، امام صاحب، استاد جی آپ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے کیوں بٹھاتے ہیں، باقی تمام شاگردوں کو سامنے بٹھاتے ہیں؟
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو میں پیچھے اس لیے بٹھاتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو حسن اتنا زیادہ دیا ہے، اتنا حسن دیا ہے کہ لوگ گلیوں میں دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ میں امام محمد کو پیچھے اس لیے بٹھاتا ہوں، جب میں سامنے بٹھا لیتا ہوں تو میں امام محمد کو دیکھتا رہتا ہوں، مجھے پڑھانا بھول جاتا ہے، پھر میں کہتا ہوں جب چھوٹے محمد کے حسن کا یہ کمال ہے تو بڑے محمد کا کیا کمال ہوگا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب میرے مصطفیٰ کریم کے حسن کو دیکھا تو حسن میں گم ہو گئے۔ جب حسن میں گم ہو گئے تو ایک ہی بات کی، یا رسول اللہ میں اپنے سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھتا تھا، لیکن جب آپ کو دیکھا ہے آج تو میری بس ہو گئی ہے، مجھے اپنا کلمہ پڑھا لیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ کلمہ پڑھا دیا، غلام بنا لیا۔ اب مدینہ سے ایک وفد آیا، مختصر کرتا ہوں وقت ہو گیا، مدینہ سے ایک وفد آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مدینہ کے اندر کچھ اپنے مبلغین کو بھیج دیں جو وہاں آ کے تبلیغ کریں، اور کچھ آپ کے ماننے والے ہم وہاں سے نکالیں گے، یہاں حج کے لیے لے کے آئیں گے۔ سب سے پہلے معلم کی حیثیت سے، سب سے پہلے مبلغ کی حیثیت سے حضرت مصعب بن عمیر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے وہاں پر محنت کی۔ آج میرے معاشرے میں تبلیغ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اسلامی ملک ہے، جس کو بھی دعوت دیں گے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر یہود و نصارہ کے اندر، کفار کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کرنا مشکل ترین کام تھا۔ مصعب بن عمیر گلیوں میں نکلتے، بازاروں میں نکلتے، گھر گھر جاتے، دعوت دیتے۔ سال کے بعد ایک بڑی تعداد حاجیوں کی وہاں سے لے کر واپس پلٹے، واپس آئے، ہجرت ہو گئی، واپس چلے گئے۔ جب غزوہ احد پیش آتا ہے تو غزوہ احد کے اندر بھی سب سے پہلے میرے حضور نے پرچم اسلام، علم، جھنڈا جس کو عطا کیا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ آپ نے جھنڈا پکڑا، میدان احد کے اندر گئے۔ آپ دیکھیں جب پہلے اسلام کے اندر تھے 400 دینار کا سوٹ پہنتے تھے، لیکن جنگ احد کے اندر بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی ہیبت کے ساتھ، بڑی دلیری اور غیرت کے ساتھ لڑے۔ جب لڑے تو آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ جب دایاں بازو کٹ گیا تو حضرت مصعب بن عمیر کو پتا تھا یہ پرچم اسلام، یہ جھنڈا، یہ علم جو مجھے عطا کیا ہے یہ مصطفیٰ کریم نے عطا کیا ہے، یہ گرنے نہیں دینا۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ جب بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا پھر انہوں نے حملہ کیا تو حضرت مصعب بن عمیر کا دوسرا بازو بھی کٹ جاتا ہے۔ دونوں بازو کٹ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جھنڈا پھر بھی نہ گرنے دیا، اپنے رانوں سے پکڑ لیا، بالآخر تلوار چلتی ہے، حضرت مصعب بن عمیر کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، لیکن جب ان کو دفنانے کی بات آتی ہے، جو بات کہنے لگا ہوں، دفن کرنے کی بات آتی ہے، ایک کپڑا منگوایا گیا کفن کے لیے، ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ جب چہرے پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، چہرے پہ ڈالتے ہیں پاؤں ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ یہ وہی مصعب بن عمیر تھا، اسلام میں داخل ہوا تو لاکھوں نہیں کروڑوں درم و دینار کا مالک تھا، آج دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے پاس پہننے کے لیے کفن بھی نہیں ہے۔ یار اسلام پر اعتراض تو حضرت مصعب بن عمیر کو کرنا چاہیے تھا، میں کروڑوں کا مالک تھا، اسلام میں آیا، دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پاس ایک پائی بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یار آج ہم 20 قسم کے کھانے کھا کر، 20 قسم کے کھانے کھا کر 3 وقت اپنے گھر کے اندر آسائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، اپنے آرام کے ساتھ پہنتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، سوسائٹیاں بھی ہیں، سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں دین اسلام پر چلنا مشکل ہے۔ اگر یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا تو مصعب بن عمیر کو اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں اسلام نے کیا دیا؟ تمہیں دیا تو سب کچھ اسلام نے دیا۔ ماؤں کا تقدس محفوظ ہوا ہے تو
اسلام نے محفوظ کیا، بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوئی ہیں تو اسلام نے کی ہیں۔ اگر آپ کی بیویوں کو اگر اللہ نے آپ کی غیرت بنایا، عزت بنایا، آبرو بنایا تو اسلام نے بنایا۔ جب ساری چیزیں، ساری شان و شوکت دین اسلام نے دی ہے تو پھر دین اسلام پر چلنا مشکل ہے؟ یہ کون سا سوال ہے؟ اس لیے دین اسلام کو سینے کے ساتھ لگاؤ، دین اسلام کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ دنیا کے اندر ایک ہی لیڈر ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ لیڈر بنانا ہے تو رسول اللہ کو بناؤ، لیڈر بنانا ہے صدیق اکبر کو بناؤ، لیڈر بنانا ہے تو فاروق اعظم کو بناؤ، لیڈر بنانا ہے عثمان و حیدر کو بناؤ، اور لیڈر بنانا ہے امام حسین کو بناؤ، لیڈر بنانا ہے حضرت امیر معاویہ کو بناؤ، لیڈر بنانا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو بناؤ، امام مالک کو بناؤ، امام شافعی کو بناؤ، احمد بن حنبل کو بناؤ، صلاح الدین ایوبی کو بناؤ، سید کفایت علی کافی کو بناؤ۔ اور لیڈر بنانا ہے تو ان کو بناؤ جو دین اسلام پر چلنے والے ہیں، جو قال اللہ و قال الرسول کی بات کرنے والے ہیں، جو دین اسلام کو سینے کے ساتھ لگا کر آج کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین اسلام کا سر بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر لیڈر بنانا ہے تو ان کو بناؤ جو دین اسلام کی بات کرنے والے ہیں۔ ان کو لیڈر بناتے ہو جن کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، ان کو لیڈر بناتے ہو جنہیں انا اعطیناک الکوثر نہیں آتی، ان کو لیڈر بناتے ہو جن کو سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں آتی، ان کو لیڈر بناتے ہو جن کو اوپر دیکھ کر تلاوت کرنا نہیں آتی۔ لیڈر بنانا ہے تو ایک ہی کائنات کے اندر ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی لیڈر کی بات کرتا ہے، اوے تیرا لیڈر بعد میں ہے، رسول اللہ کی ذات پہلے ہے، تیرا لیڈر بعد میں ہے، دین اسلام پہلے ہے، تیرا لیڈر بعد میں ہے، قرآن کی بات پہلے ہے، تیرا لیڈر بعد میں ہے، حضور کا فرمان پہلے ہے، حضور کی سنت اور شریعت پہلے ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قال اللہ و قال الرسول کو، سنت و شریعت کو، میرے حضور کے قول اور فعل کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، پھر کسی اور کی طرف جانا، جب یہاں سے فرصت ملے گی تو اس طرف چلے جانا۔ صحابہ کرام ایسے نہیں، ایک ایک صحابی ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا ہی کھڑا تھا، ان کے سینوں میں ایمان تھا، ان کے سینوں میں میرے حضور کی محبت تھی، ان کے سینوں کے اندر میرے حضور کا عشق تھا۔ اس لیے صرف نعرے لگانے سے، جذبات سے بات نہیں بنے گی، دین اسلام کو سینے کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ اللہ خالق لم یزل کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔